بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسی کلاس میں شائقین فارسی کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے فارسی سیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا ذوق و شوق ہی مجھے اس کام پہ آمادہ کرتا اور تحقیق پر آمادہ کرتا ہے۔ بہت سی محنت کے ساتھ کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے لغات کا آپ کے لیے ایک میں لیکچر تیار کرتا ہوں۔ الف بائی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں اور ادھر گرامر بھی قدم بہ قدم آگے بڑھ رہی ہے۔ الف بائی ترتیب میں تو ہم آج لام کی تختی پڑھیں گے، وہ مصادر جو لام سے شروع ہوتے ہیں اور جن کا اختتام یدن پہ ہوتا ہے، یا دال نون پہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہم مصادر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے یہاں کچھ صرف صغیر کا ایک خاکہ بھی دے دیا ہے، یہ اسکرین شاٹ لے کے اس کو محفوظ کر لیں، اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گا جب تک یہ لیکچر جاری ہے۔ اس ایریے میں ہم اپنا موجودہ سبق جاری رکھیں گے اور اس کی مدد سے ہم اس سبق کو حل کیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے مصادر ہیں لائدن، اس کا مترادف ہے خروشیدن، شور کرنا۔ لافیدن، فضول بولنا، بکواس کرنا۔ لانیدن، لاندن بھی آتا ہے، ہلانا۔ لبیدن، شیخی بگارنا، ڈینگے مارنا۔ لکیدن، ادھر ادھر بھاگنا، ادھر ادھر بھاگنا، لکیدن۔ لخشیدن، لغزیدن بھی آتا ہے، لخشیدن بھی آتا ہے، پھسلنا۔ لندیدن یا رکیدن، بڑبڑانا۔ رکیدن رگیدن پہلے گزر چکا ہے، تو لگتا ہے کہ فارسی لوگ زیادہ ہی بڑبڑاتے ہیں، بہت سے الفاظ اس کے لیے وہ لا رہے ہیں۔ لولیدن، نخرے کرنا۔ لیسیدن، چاٹنا، اور لیس اسی سے ہے بنا ہوا۔ لرزیدن، کانپنا، لرزہ بر اندام ہونا، لرزش طاری ہونا۔ لغزیدن، پھسلنا۔ لمیدن، فراغت کے بعد لیٹنا، بندہ کام کر کے فارغ ہو گیا اور پھر لیٹ گیا۔ لنگیدن، لنگڑانا، لنگا لنگا چلنا، لنگڑانا۔ لوکیدن، رینگنا، یعنی گھسٹ گھسٹ کے چلنا۔ تو یہ مصادر ہیں جن کے معنی ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ اب ہم فعل مجہول سیکھیں گے۔ مصادر کے معنی ہم جان چکے۔ فعل مجہول ہوتا کیا ہے اور فارسی میں کیسے بنتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فعل مجہول کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جس کے فاعل کے بارے میں ہم نا واقف ہوں، جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو، ہم یعنی مجہول الفاعل فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اور یہ فعل کی جتنی بھی قسمیں، یہ 14 قسمیں ہیں، یعنی ماضی مطلق، قریب، بعید، شکیہ، استمراری، شرطی، تمنائی، یہ ماضی کی 7 اقسام ہو گئیں۔ فعل مضارع اور اس سے بننے والا امر، نہی اور حال اور مستقبل، تو ان تمام افعال کا مجہول ہوتا ہے۔ مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے اندر شدن آتا ہے۔ ان سارے افعال میں دیکھیں شدن یا شود آیا ہوا ہے، اور اردو میں جانا آتا ہے، اور اس کے اردو کے تمام افعال میں جانا یا گیا یا جائے، یعنی اسی جانا کی گردان آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے جو جاننے چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے فعلوں کی ساری اقسام موجود ہوں، جو پچھلے میں کئی لیکچرز میں دے چکا ہوں اور اس کی صرف صغیر بھی دہراتا رہتا ہوں، مثلا لیسیدن سے ماضی مطلق نون ہٹا کے لیسید بن گیا، نون ہٹا کے ہے است لگایا لیسیدہ است، اور ہے بود لگایا تو لیسیدہ بود، ہے باشد لگایا تو لیسیدہ باشد، اور مصدر کا نون ہٹا کے شروع میں میم لگایا تو می لیسید استمراری بن گیا۔ اگر می لیسید شرطی ہو گیا، کاش می لیسید تمنائی ہو گیا، لیسد فعل مضارع ہو گیا، ہم نے یا
اور نون یا اور نون مصدر کی ہٹائی تو مضارع بنا لیا، اور ہم نے دال ہٹا کے مضارع کی شروع میں بے لگایا تو یہ فعل امر ہو گیا، میم لگایا تو فعل نہیں بن گیا، بلیس ملیس، اور اگر مضارع سے پہلے می لگا دیا تو فعل حال بن گیا، میلیسد، اور ماضی سے پہلے ماضی مطلق یعنی اس ماضی مطلق سے پہلے خواہد لگا دیا تو یہ ماضی مطلق سے فعل مستقبل بن گیا ہے۔ اب اسی کے اندر ہم شدن کو فٹ کریں گے، تو جیسے ہم نے مصدر لیسیدن مصدر کو ہم نے لیسیدہ شدد بنا دیا ہے تو بن گیا لیسیدہ شدن۔ اب لیسید کے آگے لیسیدہ شد کر دیا، شدن سے نون ہٹا دی تو ماضی مطلق بن گیا، شدن سے نون ہٹا کے ہے اس لگایا، لیسیدہ شدہ است، یہ ماضی قریب مجہول بن گیا، اور شدن کی نون ہٹا کے ہے بود لگایا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے معروف میں کیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ اس کے بیچ میں اب شدن آ گیا ہے، شدن سے پھر آگے تبدیلی ہو رہی ہے، اس کی گردان ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں شدن سے نون ہٹا کے ہے باشد لگا دیا، اور شدن کی نون ہٹا کے شروع میں می لگا دیا، لیسیدہ می شد۔ فرق یہ ہوا کہ یہ ہے اس کے ساتھ ہم نے باقی رہنے دی ہے۔ اگر لیسیدہ می شد، یہ اگر کو بڑھایا تو یہ شرطی بن گیا، کاش بڑھایا تو یہ تمنائی بن گیا۔ اگر لیسیدہ می شد، اور لیسیدہ شود مضارع سے پہلے لیسیدہ لگا دیا، اور اگر ہم امر بنانا چاہیں تو پھر ہم باید کے غائب کے صیغے میں باید کے لگا دیا، اور آگے وہی مضارع لگا دیا لیسیدہ شود، یعنی مضارع سے پہلے ہم باید کے لگا دیں تو یہ امر بن جائے گا۔ اور لیسیدہ نشود، یہ دیکھیں ہم نے مضارع منفی سے پہلے باید کے بڑھا دیا تو یہ فعل نہیں مجہول بن گیا ہے۔ اور ہم نے حال بنایا تھا می لیسد، تو یہاں ہم اس می کو شود کے ساتھ جوڑ دیں گے، لیسیدہ می شود، یہ فعل مجہول بن جائے گا۔ اور یہاں مستقبل تھا خواہد لیسید، تو اب کیا کریں گے، لیسیدہ ہم پہلے لے آئیں گے اور خواہد کو بیچ میں لا کے، تو لیسیدہ خواہد شد، یعنی شدن کی نون ہٹا کے اس کے شروع میں خواہد لگا دیں گے۔ یہاں تھا کہ مصدر کی نون ہٹا کے شروع میں خواہد لگایا معروف میں، یہاں ہم شدن کی نون ہٹا کے شروع میں خواہد لگا دیں گے تو یہ فعل مستقبل مجہول بن جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ لیسیدہ شدن کا مطلب ہے چاٹا جانا، تو ہم نے دیکھیں یہ چاٹنا ہے، اگر اس کا معنی چاٹنا، تو ہم نے کیا کیا کہ اس کا جو نون مصدری ہے وہ ہم نے نکال دیا، چاٹنا سے چاٹا بن گیا، اور جانا اسی طرح مصدر لگا دیا۔ آگے ہم گردان جو کریں گے وہ جانا کی کریں گے، چاٹا چاٹا چاٹا، ہر فعل میں اردو میں یہ چاٹا ہی لفظ آئے گا آپ کو نظر، یعنی یہ ماضی مطلق ہی نظر آئے گا، اور نون اس کی ہٹا کے آگے پھر جانا، گیا، گیا ہے، گیا تھا، گیا ہوگا، جاتا تھا، اگر چاٹا جاتا، کاش چاٹا جاتا، چاٹا جائے گا، چاٹا جانا چاہیے، چاٹا نہیں جانا چاہیے، چاٹا جاتا ہے، چاٹا جائے گا۔ تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں فارسی میں شدن کو گھمایا ہے اور مختلف کمی بیشی کر کے اس کی اقسام بنا لی ہیں فعل کی، اسی طرح ہم نے جانا کو گھمایا ہے اور اس کی مختلف شکلیں لا کے فعل کی اقسام بنا لی ہیں۔ تو یہ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھا دوں گا۔ چونکہ میں اس ویڈیو کو جامع بنا رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، آگے جب ہم فارسی متن کی طرف بڑھیں گے جیسے میں نے ذکر کیا تو پھر ہم اس کے اندر ان چیزوں کو اپلائی کرتے رہیں گے، قواعد کا اجرا کرتے رہیں گے، تو آپ کے قواعد مزید تازہ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ ہم
منفی بنانا سکھائیں گے، فعل کو منفی بنانا، اس کے بعد پھر ہم عبارتوں کی طرف آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔